السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں کاشف شکیل اور آپ دیکھ رہے ہیں کاشف شکیل نیوز اینڈ نالج۔ میں آج آپ کے سامنے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ اور امیزنگ میسج ریڈ کرنے جا رہا ہوں ایکچولی، جو بہت ہی آئی اوپننگ ہے، اور یہ واٹس ایپ اور فیس بک پہ بھی بہت فارورڈ ہوا ہے، اور میرا دل چاہا کہ میں آپ کے سامنے اس کو ویڈیو کی شکل میں بھی پیش کر دوں۔ الجزیرہ عربی ٹی وی کے اینکر پرسن ڈاکٹر فیصل قاسم نے کہا ہے کہ عراق کے مشہور شیعہ عالم دین اور رہنما مقتدی الصدر کے معاون نے ایک مضمون لکھا ہے جس کا نام ہے ہم بے حیا قوم ہیں۔ مضمون میں انہوں نے کچھ حقائق اور کچھ ایسے فیکٹس بتائے ہیں جو بہت ہی آئی اوپننگ ہیں، اور اس میں سے سب سے پہلی چیز انہوں نے ذکر جو کی ہے وہ ہے کہ شام، عراق، فلسطین اور ایران کو فتح کرنے والے عمر بن خطاب سنی تھے۔ سندھ، ہند اور ماوراء نہر کو فتح کرنے والے محمد بن قاسم سنی تھے۔ شمالی افریقہ کو فتح کرنے والے قتیبہ بن مسلم باہلی سنی تھے۔ اندلس کو فتح کرنے والے طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر دونوں سنی تھے۔ قسطنطنیہ کو فتح کرنے والے محمد الفاتح وہ بھی سنی تھے۔ صقلیہ کو فتح کرنے والے اسد بن فرات وہ بھی سنی تھے، اور اندلس کو مینار نور اور تہذیبوں کا مرکز بنانے والی خلافت بنو امیہ کے سبھی حکمران سنی تھے۔ تاتاریوں کو عین جالوت میں شکست دینے والا سیف الدین اور رکن الدین دونوں سنی تھے۔ نویں چیز، صلیبیوں کو ہتین میں شکست دینے والے سلطان صلاح الدین ایوبی سنی تھے۔ مراکش میں ہسپانیوں کا غرور خاک میں ملانے والے عبد الکریم الخطابی سنی تھے۔ اٹلی کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے والے اسد الصحرا، لائن آف ڈیزرٹ، عمر المختار سنی تھے۔ چیچنیا میں روسی ریچھ کو زخمی کرنے اور غزنی شہر کو فتح کرنے والے کمانڈر خطاب سنی تھے۔ افغانستان میں نیٹو کو خاک میں ملانے والے سنی تھے۔ عراق سے امریکہ کو بھاگنے پر مجبور کرنے والے سنی تھے۔ فلسطین میں یہود کی نیندیں حرام کرنے والے سنی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے شیعہ عالم دین نے ایک سوال کہا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کیا بتائیں گے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے خود اس کا آنسر دیا ہے کہ یہ بتائیں گے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عراق بلا کر کربلا میں بے یارو مددگار چھوڑنے والے مختار ثقفی شیعہ تھے، اور ان کو شہید کرنے والے بھی شیعہ تھے۔ عباسی خلیفہ کے خلاف سازش کر کے تاتاریوں سے ملنے والے ابن القمی شیعہ تھے۔ ہلاکو خان کا میک اپ کرنے والے نصیر الدین طوسی شیعہ تھے۔ تاتاریوں کو بغداد میں ویلکم کہنے والے شیعہ تھے۔ شام پر تاتاریوں کے حملوں میں مدد کرنے والے شیعہ تھے۔ مسلمانوں کے خلاف فرنگیوں کے اتحادی بننے والے فاطمی حکمران شیعہ تھے۔ سلجوقی سلطان تغرل بیگ بصاصیری سے عہد شکنی کر کے دشمنوں سے ملنے والے شیعہ تھے۔ فلسطین پر صلیبیوں کے حملے میں ان کی مدد کرنے والے احمد بن عطا شیعہ تھے۔ صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنانے والے کنز الدولہ شیعہ تھے۔ شام میں ہلاکو خان کا استقبال کرنے والا کمال الدین بن بدر شیعہ تھا۔ حاجیوں کو قتل کر کے حجر اسود کو چرانے والا ابو طاہر قرمطی شیعہ تھا۔ شام پر محمد علی کے حملے میں مدد کرنے والے شیعہ تھے۔ یمن میں اسلامی مراکز پر حملے کرنے والے حوثی شیعہ راشدین اور امہات المومنین کے بارے میں واہیات ترین باتیں لکھنے والے قلم وہ شیعہ کے ہیں۔ ٹیپو سلطان کے خلاف انگریزوں سے ملنے والے میر جعفر اور میر صادق شیعہ تھے۔ اگر یہ سارے واقعات لکھے جائیں تو کئی جلدوں کی کتابیں تیار ہو سکتی ہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم اپنی نسلوں کو کیا جواب دیں گے۔ آپ خود غور کیجئے کہ یہ سب ایک شیعہ عالم کہہ رہا ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم جو حقائق ہیں ان کے مطابق اپنا مستقبل کا جو پلان ہے اس کو تیار کریں، اور شرپسندوں کی شرپسندی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں تاکہ ہم اپنا مستقبل سنوار سکیں، اور پھر ایک ہی سوراخ سے ایک مومن دو بار نہیں ڈسا جاتا۔ ہم اویئر رہیں اور جو بھی احتیاطی تدابیر ہیں اس کو اپنائیں، اور اسی طرح سے اللہ ہم سب کا حامی اور معاون ہو۔ السلام علیکم۔